عوام میں گدڑ سنگی سے متعلق بے شمار غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ کچھ لوگ اس کو گدڑ کی ناپ سمجھتے ہیں، کچھ لوگ اسے سر کے بالوں کا گچھا سمجھتے ہیں، کچھ لوگ اس کو ایک ایسے گدڑ کے سر پر نکلنے والے سینگ بتاتے ہیں جو کہ گلہری کے برابر ہوتا ہے اور پہاڑی علاقوں میں پایا جاتا ہے، جس کو تلاش کرنا بھی بہت زیادہ مشکل ہے۔ گدڑ سنگی کیا ہے، اس کے کیا حقائق ہیں، اس کی حقیقت سے پردہ اٹھائیں گے آج ہم اس ویڈیو میں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم سبسکرائب ضرور کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل کے نشان کو دبانا مت بھولیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ دوستو، اس کے بارے میں مشہور ہے کہ جس کے پاس ہو اس کی قسمت بدل جاتی ہے۔ اس کو ہر طرح سے مالی مدد حاصل ہوگی۔ زیورات یا نقدی کی سیف میں گدڑ سنگی رکھتی جائے تو وہ مزید بڑھے گی، دولت اور کاروبار میں ترقی ہوگی، گم ہوا مال مل جائے گا، غیب سے ہر طرح کی مدد اور خوشحالی حاصل ہوگی، دولت آنے کے ہر ذریعے میں کامیابی ہوگی، لاٹری، بانڈ، جوا، سٹا کاروبار میں کامیابی ہوگی۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ گدڑ سنگی کا تعلق ہندوستان سے ہے اور اسے ہندو تاطروں نے دریافت کیا یا ایجاد کیا، لیکن ہمیں ہندو مذہب یا تاریخ کی کسی کتاب میں گدڑ سنگی کا ذکر نہیں ملتا۔ چونکہ اسے صندوق میں رکھا جاتا ہے اس لیے اس کا تعلق ہندوؤں سے جوڑ دیا گیا۔ درحقیقت گدڑ سنگی کا ذکر ہمیں قدیم مصر میں ملتا ہے۔ قدیم مصر میں گدڑ کو ایک انتہائی متبرک جانور سمجھا جاتا تھا۔ ان کے ایک دیوتا کا نام انوس تھا جس کا سر گدڑ جیسا تھا اور باقی جسم انسان کا تھا۔ آپ نے اکثر قدیم مصر کے اہرام اور دوسرے قدیم عمارات کی دیواروں پر منقش شدہ تحریر اور شبیہات میں اس دیوتا کی تصویر ضرور دیکھی ہوگی۔ اس طرح قدیم مصریوں میں بلی کو بھی انتہائی مقدس جانوروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ مصری لوگ گدڑ سنگی نکال کر حنوط کر لیتے تھے اور پھر ایک خاص مرتبان میں رکھ کر اپنے خزانے میں رکھتے تھے۔ اس طرح یہ رسم چلتی ہوئی ہندوستان اور تمام دنیا تک پہنچی۔ زمانہ قدیم سے لوگ گدڑ سنگیاں حنوط کر لیتے تھے۔ راجہ، مہاراجہ اور بادشاہ اسے اپنے خزانوں کے درمیان رکھتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ جب گدڑ 100 سال کا ہو جاتا ہے تو اس کے سر پر سینگ آ جاتا ہے، یا یہ کہ یہ سینگ صرف گدڑوں کے سردار گدڑ کے سر پر پایا جاتا ہے۔ لوگ اس چیز کو بہت منتیں کر کے جوگیوں اور ملنگوں سے خریدتے ہیں اور خریدتے وقت اس بات کا بھی خاص خیال رکھا جاتا ہے کہ یہ زندہ حالت میں ہو، اور پھر بڑے پیار اور عزت سے اسے سندور اور خوشبو والی ایک چھوٹی سی ڈبی میں رکھ دیتے ہیں۔ سندور وہی سرخ رنگ کا پاؤڈر نما سفوف ہے جسے ہندو پتی اپنی پتنی کے مانگ میں لگاتا ہے۔ سندور ایک کیمیکل ہوتا ہے جو اسے کیڑے لگنے سے اور گلنے سڑنے سے محفوظ رکھتا ہے۔ لوگ اس گدڑ سنگی کا بہت خیال رکھتے ہیں اور پاک صاف ہو کر اس کے نزدیک جاتے ہیں اور اس کو پاکی میں پکڑتے ہیں، کیونکہ جو کسی صاحب نے انہیں بتایا ہوتا ہے کہ اگر ناپاک حالت میں اس کے قریب جاؤ گے تو یہ مر جائے گی یا اس وجہ سے آپ کا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ اصل میں گدڑ سنگی واقعہ ہی گدڑ کے سر یعنی کھوپڑی سے حاصل ہوتی ہے۔ یہ بالکل جلد کے نیچے موجود ہوتی ہے اور اسے سر سے کاٹ کر علیحدہ کر لیا جاتا ہے، اس لیے اس چیز کے گرد بال بھی موجود ہوتے ہیں۔ حقیقت میں گدڑ سنگی کینسر زدہ ٹیومر سیلز ہیں جو کہ گدڑوں کے سر پر ایک بڑے دانے کی طرح ابھر آتا ہے، جس میں تھوڑی سی سختی بھی آ جاتی ہے۔ گدڑ کے سر سے الگ ہونے کے باوجود اس کے بڑھنے کی 2 وجوہات ہو سکتی ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ کینسر والے سیل اس سنگی میں موجود ہوتے ہیں جو کہ ایک دوسرے کو کھا کر بڑھتے رہتے ہیں، جس سے محسوس ہوتا ہے کہ گدڑ سنگی بڑھ رہی ہے۔ نمبر 2، اس کے بڑھنے کی دوسری وجہ آکسیجن کی غیر موجودگی میں بیکٹیریا کی گود کا جاری رہنا یا ان کی تعداد کا بڑھتے رہنا بھی ہو سکتا ہے۔ یہ سب کینسر زدہ سیل کو صندور میں حنوط کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ناظرین، اگر کسی کے پاس اس کے سائز کے بڑھنے کی کوئی اور وجہ ہو تو وہ کمنٹ میں ہمیں ضرور بتائیں۔ ناظرین، کچھ بھیک مانگنے والے جوگی اور سپیرے بھی لوگوں کو اس گدڑ سنگی کے نام پر چونا لگا جاتے ہیں
اور ان سے ہزاروں روپے بٹور لیتے ہیں، اور کچھ نااہل تو ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے گھر کا سامان بیچ کر یہ گیدڑ سنگی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر وہ بھیک مانگنے والے گیدڑ سنگی کتنے ہی فائدہ مند ہوتی تو وہ خود خوشحال ہوتے اور در بدر بھیک نہ مانگ رہے ہوتے۔ سوچنے کی بات ہے۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ایسے ہی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔